شہرت یافتہ اسکالر اور عالم دین علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے ویلکم حضور آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ تجارت پر آج ہم بات کر رہے ہیں، تو اجازت ہو تو میں تجارت کے حوالے سے ایک سوال، کیا اہمیت اور ضرورت محسوس کی اسلام نے تجارت کی، جو انبیاء نے اس شعبے کو اختیار کیا اور اس کو عزت دی؟ میں سمجھتا ہوں کسی بھی شعبے کو اللہ کے اگر نیکوکار بندے بھی اختیار کر لیں تو اس شعبے کی عزت بڑھ جاتی ہے، اسے تو نبیوں نے اختیار کیا۔ جی بہت شکریہ سلمان بھائی۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ دیکھیں علماء کرام نے بہت خوبصورت تجارت کی فضیلت و اہمیت پر گفتگو کی ہے، اور میں نے گفتگو سنی ہے، تو اس سے ہٹ کر گزارش کروں گا کہ دیکھیں مال ہم سب کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور یہاں گھر کے لیے، کھانے پینے کے لیے، چیزوں کے لیے، ہر چیز کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے رزق حلال کو اور حلال روزی کو، رزق کو، مال کو فضل اللہ سے تعبیر فرمایا، اور ایک مقام پر فرمایا کہ اس کو خیر سے تعبیر فرمایا کہ انسان جو ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پر خیر سے مراد مال ہے۔ فرمایا کہ جب جمعے کی نماز پڑھ لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فضل اللہ اے رزق، یعنی رزق حلال۔ صحیح۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، وہ زمین کے اندر چلتے ہیں اور اس کے حلال تلاش کرتے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں پر مال کو قرآن نے فتنہ اور آزمائش قرار دیا، انما اموالکم واولادکم فتنۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہیں پر اس کو فضل اللہ سے اور خیر سے تعبیر فرمایا۔ صحیح۔ اب یہ ایک بندے کا اعتدال ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ میری عبادت ہے اور یہ میری تجارت ہے، میرا دندہ جیسا بھی ہے، گندا ہے پر دندہ ہے، دندے کو چلنے دو، اس کو نہیں چھوڑو مولانا صاحب۔ دندے کے والے دیکھیں، ہم آتے ہیں نا آپ کے پاس، نماز پڑھتے ہیں، بڑی راتوں میں بھی ہوتے ہیں، اور لیکن وہ سارے روحانی کام کر ہی رہے ہیں نا دنیا میں، تو نہیں ایسا نہیں ہے کہ تجارت ایک الگ ہے اور عبادت ایک الگ ہے، تجارت بھی عبادت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ تب ہوگا کہ جب آپ تجارت اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، جس کی فضیلت علماء کرام نے ذکر کی کہ وہ تاجر امانت دار، وہ تو صدیقین شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اس کا اتنا بڑا، بظاہر کہتے ہیں جی فقیر جو ہے وہ دیندار ہے اور یہ دنیا دار ہے۔ صحیح۔ کوئی دیندار دنیا دار نہیں ہے، سب دیندار ہیں یا دنیا دار ہیں۔ صحیح۔ وہ کسی بھی لبادے کے اندر ہوں، کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں۔ ایک شخص بزنس مین ہے، خالصتاً تاجر ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرتا ہے، تو کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی سعادت۔ فرمایا کہ وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ فجر کی نماز کے بعد ایک شخص جلدی جلدی بازار کی طرف جا رہا ہے، کسی نے دیکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا کہ اس کے یہ اٹھے ہوئے قدم اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، یہ اگر اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے نان و نفقہ جو اس کے اوپر لازم و ضروری ہے، اپنے والدین کی خدمت کے لیے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے، تو فرمایا اس کا یہ اٹھا ہوا قدم اللہ کے راستے میں، کیا بات، یہ اس کے عبادت کے لیے نکلا ہوا، عبادت کے لیے ہے، خالصتاً فی ذمت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے میں، حفاظت میں ہے، اور یہ قدم ایسے ہیں کہ جیسے وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ روحانیت، اللہ تعالیٰ میری روحانیت کے اندر برکت فرمائے، میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھوں گا، میری روحانیت بڑھ جائے گی۔ تسبیح پھری تدلنا پھر کی لینا، تسبیح پڑھ کے۔ فرمایا کہ جب تک آپ نے کیا پہنا ہوا ہے، کیا کھایا ہوا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میں جملہ پیش کرتا ہوں، آپ کی میں سعادت میں نقل فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ بندہ جب پہلا لقمہ حلال کھاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے قلب و نظر کو روشن کر دیتا ہے۔ تو روحانیت کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے، وہ ذریعہ یہ ہے کہ آپ کسب کریں اور کسب حلال کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روحانیت کی منزلوں کو بلند و بالا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔